الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اس سورہ کا نام ہے سورۃ المدثر. مدثر کے معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ مدثر کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. اسی لفظ المدثر کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ میں جو خاص بات بیان کی گئی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعلان اور ساتھ ساتھ قرآن سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اعتقاد رکھانا اور پھر اس کے بعد انسان کے دنیاوی زندگی میں گزرے اور کیے ہوئے اعمال کے بدلے کے طور پر جنت و جہنم کے ملنے کا تذکرہ. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. اس سورہ کی شان نزول یہ بتلائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ آپ کو عطا کیا تھا. اس کے بعد 10 دنوں تک وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا، رکا رہا. پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو دیکھا جو فرشتہ انہیں غار حرا میں ملے تھے. اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ پر سردی واقع ہو گئی، بدن پورا کپ کپانے لگا. تو آپ نے اپنے گھر والی سے کہا دثرونی دثرونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور خبردار کر دیجیے. سورہ مدثر کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا. بات یہاں پر یاد رکھیے گا، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. عام طور سے سماج میں پھیلی جو کتابیں ہیں اس میں یہ کہا گیا، لکھا گیا جس کو نئی شریعت ملتی ہے اسے رسول کہتے ہیں اور جو کسی پرانے رسول کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں اسے نبی کہتے ہیں. اور عام طور سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہ بات
حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن نے کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، ان کے پاس کوئی نئی شریعت تو نہیں تھی، نئی کتاب بھی نہیں تھی، تو نئی شریعت ملنے کی وجہ سے وہ رسول ہوں گے اور پرانی شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ نبی ہوں گے، یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ صحیح کیا ہے؟ علماء سلف نے اس سلسلے میں بات بیان کی کہ جب کسی انسان پر پہلی بار اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے تو وحی کے ملنے کے نتیجے میں وہ انسان نبی بن جاتا ہے، اور جب انہیں نبی بنائے جانے کے بعد جب بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حکم ملتا ہے تو رسول بنتا ہے۔ وحی کی آمد پر وہ نبی بنتے ہیں اور وحی کی تبلیغ و رسالت پر وہ رسول بنتے ہیں۔ اس لیے ہر نبی رسول ہے، ہر رسول نبی۔ وہ ایسا نبی دنیا میں نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اور پیغام پہنچانے کا حکم نہ ملا ہو۔ وقفہ ہے، کچھ دنوں کا ہو سکتا ہے، 4 دن ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الگ کی 5 آیتیں کریمہ دی گئی، پھر 10 دن کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 یا 7 آیتیں نازل، اور پھر اس کے بعد اسی سورہ کی بعد آیتیں بالکل بعد میں نازل۔ قرآن مجید میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری آیت ایک ساتھ نازل ہوئی اور لکھ دی گئی، نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھتا تھا آیتوں کو بھیجتا تھا، اور جہاں جہاں اسے لکھوانا چاہتا تھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے سے اسی طرح بتایا جاتا اور آپ اسی انداز سے نوٹ کرا دیتے۔ سورۃ المدثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا، جیسے سورۃ العلق کی 5 آیت میں کہا کہ پڑھیے، تبلیغ کا حکم اس میں نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جبے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، اس نے قلم کے ذریعے سکھلا ہے، اور انسان کو وہ چیزیں سکھلا دی جو جانتا نہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 آیات کے ذریعے سے نبی بنا دیا گیا۔ گھر واپس ہوئے، اپنی اہلیہ سے تذکرہ کیا، پریشانی لاحق ہوئی، گھر کے لوگوں نے سمجھایا بجایا، کسی بڑے عالم کے پاس ملے گئے۔ عیسائی مذہب کا ایک بڑا عالم تھا، ورقہ بن نوفل کے پاس ملے جا کر ان کو سمجھایا بجایا گیا۔ انہوں نے تسلی دی، خوشخبری سنائی کہ آپ تو نبی ہو گئے، کہ جس فرشتہ کا تذکرہ آپ نے کیا ہے وہ جس کے پاس نازل ہوتا ہے وہ نبی و رسول بن جاتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کے پاس نازل ہو چکے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری۔ اس میں صرف نبی بنائے جانے کا تذکرہ ہے، دعوت و تبلیغ کا تذکرہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی ہے، جس میں سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ فرشتہ کو دیکھ کر جو گھبراہٹ آپ کو ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ نے چادر اوڑھ لیا تھا، اور اسی چادر اوڑھنے کی حالت میں جبریل امین کا نزول آپ کے پاس ہوا، اسی چادر کے لپٹنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے چادر اوڑھنے والے، تم اٹھیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے۔
کہ جس حالت میں چادر اوڑے پہ تھے اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا. دوسری ہے کہ پہلی مرتبہ وحی کے ملنے کے نتیجے میں جو گھبراہٹ اور پریشانی ہوئی تھی، ٹھنڈا کا احساس ہوا تھا، سردی آپ نے محسوس کی تھی اور نتیجے میں چادر اوڑھ لیا تھا. 10 دنوں تک آپ کو آرام کرنے کا موقع دیا گیا. 10ویں دن آپ سے کہا گیا اب اس چادر کو اتار دیں، آرام و سکون کو تیز کیجیے. جس مقصد کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، یعنی سونا کم کیجیے، آرام کم کیجیے. جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو پہنچانے کے لیے تیار ہو. کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے کو اٹھیے. ایک آدمی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہو، اب یہ اٹھیے، چادر لے کے اٹھے گا؟ چادر چھوڑ کے اٹھتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب آرام کا وقت ختم ہو گیا، چادر چھوڑیے، اٹھیے، کام کاج کیجیے. ہر انسان اپنے انداز میں کام کاج کرتا ہے. نبی کا جو کام کاج ہے اس کام کی طرف اشارہ کیا گیا. گھبراہٹ آپ کی دور ہوئی، پریشانی کا خاتمہ ہوا، آرام و سکون آپ چھوڑیے. اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، نبی اور رسول بنایا ہے. جس مقصد کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ جائیے. یعنی اب چادر اتاریے، آرام کو چھوڑیے، تم کھڑے ہوئیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے. کیا مطلب ہوا؟ اڑیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، خبردار کیجیے. نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو 2 چیزوں کی تعلیم دینا، یا 2 چیزوں کی خبر دینا. مان لیتے ہو تو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور نہیں مانتے ہو تو دنیا میں بھی عذاب اور مرنے کے بعد بھی عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، دھمکی دی جاتی ہے. فرمایا تم کھڑے ہوئے، فانذر، اور خبردار کر دیجیے. کیا خبردار کرنا ہے؟ انا النذیر العریان، میں کھلے طور سے ڈرانے والا ہوں. جس طرح کوئی انسان یہ کہے کہ تمہارے پیچھے لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس لشکر سے بچنے کے لیے تیاری کر لو. جس نے اس کی بات مانی وہ انسان تو محفوظ ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا ہے لشکر کے حملے کے زد میں چلا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو سمجھایا میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، اس دنیاوی تکلیف کے بالمقابل اخروی تکلیف سے تمہیں روشناس کرنے والا، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں پریشانی تمہیں جھیلنا پڑ سکتی ہے. اس لیے اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مانو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے سدھار کر لو، اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو. میں تم کھڑے ہوئے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کر. لوگوں کو ڈرائے، کس سے ڈرائے؟ آدمی کسی بادشاہ سے ڈراتا ہے، کسی اقتدار و اختیار سے ڈراتا ہے، کسی پاورفل شخصیت اور ہستی سے ڈراتا ہے. کہ نہیں، یہاں پر کسی کا گزارا نہیں ہے. ڈرانا کس سے ڈرائیے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کی. دنیا میں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ. آپ کے سامنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ساہوکار موجود ہے، سرمایہ دار موجود ہے. ان تمام کی بڑائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ان تمام کو جو کچھ دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. تکبر کرنے، غرور کرنے، پندار کرنے، بڑا بننے کا حق صرف اللہ کو ہے. اس لیے آپ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، کسی اور کی بڑائی مت بیان کیجیے. جب انسان کسی کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا ادب و احترام بجا لاتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس کا کہا مانتا ہے، اس کی خوشامدیں کرتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. کہا دنیا میں کوئی ایسا بڑا نہیں ہے کہ جس کے ہاں میں ہاں ملایا جائے اور جس کی بات مانی جائے، جس کے نقشے قدم پر چلا جائے.
جس کا حکم مانا جائے، اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے اللہ ہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ ہے۔ فرمایا اٹھیے اور خبردار کر دی، لوگوں کو ڈرا دی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، رب العالمین اللہ ہے، اس کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، اس کی گرفت سے کوئی انسان چھوٹ نہیں سکتا، اس کے دائرہ اختیار سے کوئی انسان نکل کے بھاگ نہیں سکتا۔ انسان ہو یا جنات، سے کہا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے انسان اور جنات، آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل کر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، طاقت و قوت کے بغیر تم بھاگ نہیں سکتے ہو، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں۔ جب فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کی۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹا ہے، کیونکہ سب مخلوق ہے۔ جس کے اندر اوصاف ہوں گے، ان کے اوصاف حسنہ کی بنیاد پر بلندی ملے گی، اچھے اخلاق کی بنیاد پر اعلیٰ درجہ ملے گا، کردار و عمل کی بنیاد پر اسے اونچا مقام دیا جائے گا۔ لیکن جتنا بھی اونچا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ نیچے ہی رہے گا۔ اس لیے اصلی بڑائی اگر کسی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی کی بڑائی بیان کیجیے۔ اسی لیے آپ نماز شروع کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے کہ بڑا صرف اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے گئے 360 بزرگوں کے جبت ہے، یہ بڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے اگر اچھا عمل کیا ہے، ان کے پاس ایمان تھا، تو ان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں بدلہ ملے گا، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ لیکن وہ اس لائق نہیں ہے اسی کی بندگی کی جائے، اسی کے سامنے مالا جپا جائے، اسی کا تذکرہ کیا جائے، اسی کا نام لیا جائے، اسی کے ذکر و اذکار کیے جائے، اسی کے سامنے جبین نیاز جھکایا جائے، اور اسی کی بندگی اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کی پوجا پاٹ کی جائے۔ ہرگز نہیں۔ تم نے اس سے بڑا بنا کے رکھا ہے نا، بڑا نہیں ہے۔ وہ عمل کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن عقیدت کے اعتبار سے اگر کسی کو بڑا ماننا ہے تو پہلے اللہ کو بڑا مانو، اور اللہ نے جو رسول کو بڑا بنایا ہے اس رسول کو بڑا مانو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اے نبی اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی اذان کی کلمات میں اللہ اکبر ہے، نماز میں اللہ اکبر ہے، تسبیح و تحلیل میں اللہ اکبر ہے، اور اونچی جگہ پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا رسم ہے۔ جب کسی انسان نے رب کو بڑا مان لیا، جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا عملی ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ عام طور سے ہم لوگ بھی اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب مطلب کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ دیتے، کسی انسان کو بڑا مان لیتے۔ مؤذن کا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس سے پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا۔ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ فرض نماز کے لیے سارا کام کاج چھوڑ کے، بیوی بچہ کو چھوڑ چھاڑ کے، دکان مکان چھوڑ کے اللہ کی بڑائی کا گن گانے کے لیے مسجد میں چلے جائیں۔ مؤذن بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میرا کام بڑا ہے، میرے بیوی بچے بڑے ہیں، میرے خاندان بڑا ہے، میرے رشتہ دار بڑا ہے، میرے فلاں معاملہ بڑا ہے۔ نتیجے کے طور پر اللہ کی بڑائی کا معاملہ نہیں ہوتا، اپنوں کی بڑائی کا رسالہ ہوتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیا۔ سارے نبیوں نے ہر دور میں اللہ ہی کی بڑائی بیان کی ہے۔ حکومت پر سے ٹکرایا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ان سے باتیں کی ہے، ان سے بحث مباحثہ بھی کیا۔ آپ حکمراں ہو سکتے ہیں، صاحب اقتدار ہو سکتے ہیں، دنیا بھر کے مالک اپنے آپ کو بنا کے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو نہیں ہو سکتے ہیں نا۔ وہ بڑائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملی ہوئی ہے، اس بڑائی کا اظہار آپ کے لیے تو کیا نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ بڑے رہیے، اتنے ہی بڑے رہیے جتنا بڑا بننے کا آپ کو، اس سے زیادہ بڑا بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی۔
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ صفائی ستھرائی اسلام کی نگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ الطہور صدر الایمان، صاف ستھرا رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس میں جسم کی بھی صفائی ہے، کپڑے میں بھی صفائی ہے، اور دل کی بھی صفائی ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے ثیاب دل کو بھی کہا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے اور اپنے دل کو بھی صاف رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اپنا کپڑا بھی پاک رکھیے، اپنا دل بھی پاک رکھیے، یعنی آپ کا ظاہر بھی پاک ہو اور آپ کا باطن بھی پاک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑا اچھا کپڑا پہن کے ہے، لوگوں کی نگاہ میں بڑے اچھے لگتے ہیں، صاف شفاف لباس پہنے ہوئے ہیں اور اتنا ہی دل آپ کا کالا ہے۔ بغض و حسد سے، کینہ کپٹ سے، عداوت و دشمنی سے بھرا ہوا دل ہے، جو غیرتوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ کہا دل بھی پاک رکھیے اور کپڑے بھی صاف رکھیے۔ کپڑوں کی صفائی دلوں کی صفائی کا آئینہ دار ہے۔ اگر اپنے آپ کو صاف بنا کے رکھے ہیں تو اس سے زیادہ ہے ضروری کہ اپنا دل بھی صاف رکھیے، کیونکہ یہ کپڑوں کی صفائی بندے دیکھتے ہیں، دل کی صفائی تو اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے صاف ستھرا بننے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صاف ستھرا رہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا دل صاف ہے وہ کپڑا میلا رکھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ کا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، آپ کا ظاہر صاف ہے آپ کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی، اے مدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اپنا لباس پاک رکھیں۔ یہ وجہ ہے ایک مومن کی شان بتلائے گی کہ ہمارا وقت جسم کو بھی صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، کپڑے بھی صاف رکھتا ہے، دل کو بھی صاف رکھتا ہے، عقیدہ بھی درست رکھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے تو پہلے آپ کو آپ کا جسم صاف ہونا چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں، کوئی روحانیت کے اعتبار سے بھی صفائی کا خاص اہتمام آپ کرتے ہیں۔ کیوں کہا کہ صفائی ستھرائی سے اللہ کی عبادت میں من بھی لگتا ہے۔ اسی لیے انسان جب نماز سے پہلے وضو کرتا ہے وہ تازہ دم ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ پریشان ہے، دقتوں سے دوچار ہے، سستی کاہلی کے اندر مبتلا ہے، لیکن انسان وضو کرتا ہے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری صفائی، اس سے بڑھ کے اندرونی صفائی، عقیدے کی درستی کی خاص خیال میں ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ دل میں گندی چیزوں کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں، بتوں کی ولایتوں کو بھر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد زبان سے اللہ اللہ خوب کرتے ہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑے کو اور اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ دل کو پاک رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی دو مراد، ایک تو یہ ہے کہ دل میں کسی بت کی محبت نہ ہو، دوسرا دل میں کسی کی نفرت نہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو داعی برحق ہوتے ہیں وہ مدعو سے، جس کو دعوت دیتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اگر نہیں مانے کفر کا فتویٰ دیے چلے گئے، اس آج ہمارا حال ہے 2-4 منٹ میں ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں، نہیں مانتے ہو جاؤ جہنم، تم کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، منافق ہو، ملحد ہو، دہری ہو، اگر پتہ نہیں کیا کریں۔ انبیاء نے دشمنوں کی دشمنی بولی، مخالفوں کی مخالفتوں کا سامنا کیا، لوگوں نے ناپکا بند کر دیا، گالی گلوچ تک کی نوبت لائی، مار پیٹ کرنے کی باری آئی، لیکن آپ ان سے نفرت نہیں کیے، ٹھیک ہے آپ نے مار دیا، ایک بار تو اللہ کا پیغام سن لو، اللہ کے بندے، اس طرح دین پھیلایا گیا۔ کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے، یا ظاہری صورت میں پاکی صفائی کا خیال کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اور اپنے دل کو بھی صاف رکھیے، لوگوں سے نفرت نہیں کیجیے، اور لوگوں کے نفرت کے سامان جو جس کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی گریز کیجیے۔ اللہ کی بڑائی کیجیے، اپنے رب کی بڑائی کیجیے،
اس طرح کے کئی معنی ڈکشنری میں رجز کے لکھے گئے. کہا وَالرُّجْدَ فَاحْجُرْ، بتوں کی گندگی سے علاقی اختیار کیجئے. کنار کیسے اختیار کیجئے؟ شروع دور میں جب آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا گیا، سورہ علق کی 5 آیت کریمہ آپ کو عطا کی گئی. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بغیر لکھے پڑھے آپ کو پڑھا دیا گیا، معلومات آپ کے ذہن و دماغ میں بسا دیا گیا. اس علم کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کو آپ پہچانیے. تو بڑا عالم نہیں ہے جو رب کو نہیں پہچانتا ہے. حقیقت میں عالم وہ ہوتا ہے جو رب کائنات کو پہچاننے والا، جاننے والا ہوتا ہے، وہی عالم ہوتا ہے. آپ نے جان لیا تھا، اب آئیے اس کو عملی زندگی میں سے پریکٹیکل لائیں، دکھائی لوگوں کے سامنے کہ جس اللہ نے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، جس کتاب کے نزول کے نتیجے میں آپ پر بھاری بوجھ پڑا تھا اور اس کے نیچے آپ دب گئے تھے اور نتیجے کے طور پر گھبراہٹ سی آپ کو لگ گئی تھی، سردی اور ٹھنڈک آپ نے محسوس کیا تھا اور نتیجے کے طور پر آپ نے چادر اور کمبل اوڑھ لیا تھا. اب اسے اتاری اور دنیا والوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو بیان کیجئے، خبردار کیجئے اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کیجئے. اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے تاکہ کسی قسم کا اعتراض آپ پر ہونے نہ پائے. فرمایا وَالرُّجْدَ فَاحْجُرْ، بتوں کی گندگی سے دور رہیے. کیوں کہا؟ ایسا نہ ہو ایک طرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور سارا سماج آپ کا مخالف ہو جائے تو بت کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. نہیں، اس قسم کی چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. بت وہ تو انسان کا بنایا ہوا سامان، وہ تو خود معیاروں میں لگ گیا، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے اندر حصہ حرکت نہیں ہے، وہ نقل حرکت کرنے کی جرات و طاقت نہیں ہے. اس کے بعد اتنے چڑھانے آتے ہیں اسے کھانے کی اس کو ہمت نہیں ہے. مکھی جیسی کمزور مخلوق اگر اس سے کچھ مٹھائیاں اٹھا کے لے چلی جائے تو اسے بھی چھڑانے کی طاقت نہیں. مکڑی کے جانے سے خطرناک یا کمزور اس کے یہ عقیدہ نظریہ ہے، اس کے گھرودا کتنا کمزور ہوتا ہے. کہا ان بتوں کی گندگی سے دور رہیے، ڈریے گا مت. لوگ ڈرائیں گے تم نے فلاں کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہے، ان کی تعظیم و تکریم کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، لوگ ان کے سامنے زمین نیاز جھکا تو اس سے منع کرتے ہیں. ایک دن جب خود ناراض ہو جائے گا تو کہیں گا اپنی نہیں. شاید بولتے ہیں کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. گستاخی نہیں، گستاخی وہ کرتے ہیں جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. حقیقت میں تعلیم و تکریم وہ بجان آتا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے. اگر کوئی انسان ظاہری طور سے ان کی تعلیم و تکریم پیشانی پٹک کے نہیں کرتا اور ان کے سامنے چڑھاوے نہیں چڑھاتا تو انسان کہتا ہے کہ بزرگوں کی ناقدری کرتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جب بزرگ ناراض ہو جائیں گے تو کہیں گے نہیں رہو. جس طرح اہل مکہ ڈرایا کرتے تھے اسی طریقے سے آج برادران وطن بھی ڈراتے ہیں اور بہت سے مسلم بھائی بھی ڈراتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَالرُّجْدَ فَاحْجُرْ، بتوں کی گندگی سے دور رہیے. بت گندے ہیں. جس چیز کو بت کے نام پر استعمال کر لیا گیا چاہے بظاہر جتنا صاف شفاف ہو، قرآن مقدس کے بیان کے مطابق وہ چیز گندی ہے. جس کا خیرہ گندا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور گندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا وَالرُّجْدَ فَاحْجُرْ، بتوں کی گندگی سے دور رہیے. یہ آپ کو درس دیا گیا. تبلیغ کرنے سے پہلے آپ سے کہا گیا کہ اپنے اندر پہلے سدھار لائیے، بتوں سے دور رہیے، ظاہر و باطن کی صفائی ستھرائی کا خیال کیجئے، صرف اللہ کی بڑائی کا اظہار کیجئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیجئے. اور اس سے پہلے آپ جو سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اس آرام کو تیز دیجئے اور اب میدان عمل میں آ جائیے. خبردار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے، ایسے بیدار ہوئے، کبھی ان کو سکھ چین نصیب نہیں. اس سے پہلے سورہ مزمل میں پڑھ چکے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، پوری رات آپ قیام کیجئے، تھوڑا سا سو جائیے. آدھی رات سوئیے، آدھی رات بندگی کیجئے، 2/3 بندگی کیجئے یا 2/3 سو جائیے. اس پہ رخصت دی آئے گی. پھر اخیر میں کہا گیا کہ بالکل اخیر تہائی
وہ جو چادر اوڑے ہوئے تھے، جو کمبل اوڑے ہوئے تھے، اب اس کو چھوڑیے، بڑا مقام آپ کو ملا ہے، تو بڑا مقام کو برقرار رکھنے کے لیے اس بڑا سے ہمیشہ اللہ لگا کے کیا فرمایا؟ وَالرُّجْدَ فَهْجُرْ، بتوں کی گندگی سے دور، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید رکھتے ہو، تو بڑی بات ہے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو چار وقت ناشتہ کرا دیا، چائے پلا دیا، سوچتے ہیں کو بریانی کے لیے، کبھی ان کی مدد کر دیا، سوچتے اس سے زیادہ ہم کو ملے گا۔ تو انسان مدد کرتا ہے دنیاوی افراد و مقاصد کے لیے، کیا نہیں ایسا مت کیجیے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ ہی دعوت و تبلیغ جو کر رہے ہیں یہ احسان ہے، اور یہ بہت بڑا احسان، اس سے بڑھ کے احسان کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اس احسان کے بدلے آپ ان سے کچھ اجرت کا مطالبہ نہیں کیجیے۔ یہ وجہ کہ سارے نبی نے کیا کہا؟ ما اسألکم علیہ اجرا ما اسألک علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کسی کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا اللہ، اس کا بدلہ تو میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ بندہ کون کس کو بدلہ دے سکتا ہے؟ ہم نے سمجھایا ہے، ہم نے بجھایا ہے، ہم نے دعوت و تبلیغ کی ہے، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنایا ہے، پھر مزدوری دیجیے۔ آج یہ بھی چلا ہوا ہے، جو انسان بے لوث خدمت انجام دیتا ہے اور بغیر کسی لینے دینے کی کتاب و سنت کا درس آپ کو دیتا ہے، ان کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن ہزاروں روپے کا صرفہ کر دیجیے، ایک بڑا سا میدان پروگرام کر دیجیے، لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو جائے گا، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ فلاں جمعیت نے اور فلاں جماعت نے اور فلاں افراد نے بڑا بہترین قسم کا پروگرام کیا ہے، اس پہ اتنا خرچہ آپ نے کیا ہے، اس کے بعد سوچیے گا تو 0% سناٹا، کچھ آپ کا فائدہ نہیں۔ کبھی حالات خراب ہوتے ہو، کبھی مسائل اڑتے ہو، تو باہر کے لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، وہی جو ٹوٹے ٹوٹے لوگ آپ کے پاس ہیں انہی کے پاس آپ ہوتے۔ کیا کہا؟ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، آپ کسی پر احسان نہ کیجئے اس نیت سے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید۔ کسی نبی نے دعوت و تبلیغ پر اجرت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ کلیئر کٹ پہلے ہی بتا دیا مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ کیوں نہیں مانگتا ہوں؟ اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ قرآن شروع میں کہا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہو۔ تو مال کے ذریعے سے مدد کرنا ہو اور کسی ذریعے سے مدد کرنا ہو، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو، کہا ان تمام تر احسان کا بدلہ اللہ سے چاہیے گا، کسی بندوں سے نہیں چاہیے گا۔ یہ شروع دور میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی ہے، لیکن آپ کے اس بیان کے نتیجے میں کتنے لوگ گھبراہٹ سے دو چار ہو جائے، کتنوں کا جینا دوبر ہو جائے، کتنے لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے، کسی کی روزی روٹی پہ لاگ پڑ جائے گا، کسی کاروبار کا مسئلہ بگڑ جائے گا، کسی کی دکانداری میں جھاگ پڑ جائے گا۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑے نہ چھوڑے، جن کی سرداری پر پٹا لگ رہا ہے وہ آپ کی مخالفت میں آ جائے، جن کی روزی روٹی کا مسئلہ بگڑ رہا ہے وہ آپ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس کی بڑائی چودراہٹ چھن جا رہی ہے وہ کبھی آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھ لیجیے کہ جب آپ بولیں گے تو مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو جائے، جب لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کریں گے تو رکاوٹیں درپے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے، آپ کی عزت و احترام کا جنازہ نکال دیا جائے۔ ابھی 40 سالوں تک لوگوں کے درمیان بڑے عزیز آپ بنے ہوئے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے، آنکھوں کا نور بنے ہوئے، دل کا سرور بنے ہوئے، ان کے مقدمات کو فیصلہ کرنے والے بنے ہوئے، ان کی امانتیں اپنے پاس رکھنے والے بنے ہوئے، لیکن جس دن آپ کی زبان کھلے گی اس دن آپ کا سارا کلیا گرم ہو جائے گا، زبردست آپ کی مخالفت کریں گے۔ کیا تو پہلے اللہ نے کہہ دیا، ابھی تبلیغ شروع نہیں کی ہے، شروع کرنے کا حکم ملا، ساتھ یہ کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سنیے اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا۔ یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ نرم گرم بستر نہیں ہے، جو ہی آپ کی زبان کھلے گی
آپ کی زندگی بھر کا سارا کیا کرایا پانی میں پھر جائے گا لوگوں کی نگاہ میں. آپ پھیرنے میں لوگوں کو دیری نہیں لگتی ہے. حالات آپ کے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, مخالفت کا سلسلہ شروع ہوتا سب اسی دھرنے میں بہ جاتے. یہ تجربات کی دنیا ہے, بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے ہیں. جب عروج میں ہے سب آپ کی عروج اور بلندی کا واہ واہ کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی جانب سے پریشانی آ جاتی ہے, اچھے اچھوں کو دیکھا گیا ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, وہ پردے غیب میں چلے آتے, وہ دکھائی نہیں دیتے. کون اس جنجل میں پڑنے جائے؟ کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جو لوگ آپ کو سردار مان رہے ہیں, جو لوگ آپ کو بڑا مان رہے ہیں, جو لوگ آپ کو امین اور صادق الامین مان رہے ہیں, جو لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرا رہے ہیں, وہی لوگ آپ کی مخالفت ہیں. جو لوگ آپ کی ولادت میں خوشی منا رہے ہیں وہی آپ کی مخالفت کریں. وہ آپ کا چچا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر کے قریب کا انسان بھی ہو سکتا ہے, محلے کے سردار بھی ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کا دل ٹوٹے گا. انسانی فطرت کے پیش نظر شیطان آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ آپ کیا کام کر دیا کہ سب آپ کی مخالف ہو گئے. میں سب کو لے دے کے چلو, مخالف بنانے کی کیا کرو؟ کہا مخالف بنانے سے مراد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائیے. لوگ جتنے مخالف ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کیجیے, اللہ آپ کا خلاف نہ جائے اس کا فاصلہ ہے. کیا فرمایا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا. صبر کسی اور کے لیے نہیں, اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا. گالی مار کھاتے ہیں اللہ کو, اونٹ کی اجری کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ کے لیے, طائف کے بازار میں بدن لہو کرواتے ہیں اللہ کے لیے. سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ مکہ المکرمہ سے نکالا گیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. آپ نے اچھی جگہ کو قربان کر دیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہا ان ساری اچھی چیزوں کو چھوڑی جا سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے صبر کیجیے گا. اس صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوگا ابھی آپ کو احساس نہیں ہے, بعد میں پتا چلے گا اس کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے. اس لیے شروع میں یہ بات یاد رکھیے گا, جس دن آپ اٹھیں گے سوئے ہوئے ہیں وہ پوچھنے والا نہیں ہے. اب چلنے شروع کریں گے لوگ کی نگاہ آپ کی طرف جائے گی, وہی چلا پتا نہیں کہاں جا رہا ہے. کچھ بولنا شروع کریں گے تو آپ کی بات پر لبیک کہنے کے بجائے کانوں میں آپ کی بات کو تو لیں گے, اس کے خلاف غلط قسم کے مطلب بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جب ان کے من کے خلاف آپ بولیں گے پھر دل میں آپ سے نفرت کریں گے, اور جو ہی موقع ان کو ملے گا آپ پر پتھروں سے بھی حملہ کریں گے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے, آپ کو پریشانی میں اور مصیبتوں میں گھیرنے کی کوشش کریں گے, آپ کی عزت و ناموس کو اچھالیں گے بھی. یہ سارے کام آپ کے ہوں گے, رہنا دوبر ہو جائے گا. اللہ کے لیے صبر کیجیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. انسان آیات میں جو وحی کی دوسری آیت بولی جاتی ہے, دوسری بار وحی نازل ہے. پہلی بار سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت کریمہ اور دوسری بار سورہ مدثر کی 7 آیت کریمہ. پہلی آیتوں میں علم دیا گیا, مقصد یہ ہے بغیر علم کے تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں, اور جب علم آ گیا تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں. سمجھنے کو علم کیجیے گا. کچھ لوگ ہیں علم بہت ہے تبلیغ نہیں ہے, کچھ لوگ پاس علم نہیں ہے تبلیغ بہت ہے. دونوں صورت ہے. کیا کہا گیا؟ آپ کے پاس علم دیا گیا 10 دنوں تک, اس علم کو اپنے اندر رچانے بسانے کی سہولت دی گئی, موقع دیا گیا. جب آپ نے پورا طور سے علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ہے, اب بیٹھیے مت, نکلیے میدان عمل میں آئیے. لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کا بیان کیجیے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے, ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال کیجیے, اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے. کسی انسان پہ احسان کرتے ہو احسان کے زیادہ بدلہ مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ کی صبر. اس لیے گزارش ہے جو چیز آپ تک پہنچتی ہے پہنچائی جاتی ہے, پڑھ کے ہو یا سن کے ہو, ان باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حصول علم کی توفیق دے, اور پھر اسے دعوت تبلیغ کرنے کی بھی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد